السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے بار شیطان ہمارے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ پوری دنیا کھا رہا ہے اور تم بھوک سے تڑپ رہے ہو، پوری دنیا پی رہا ہے اور تم پیاس سے سسک رہے ہو، اور اتنے سخت گرمی کو تم برداشت کر رہے ہو۔ تو اے میرے بھائی اور اے میری بہن، آپ شیطان سے یہ کہہ دیں کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں سے ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں اسلام کو سچا دین اور سچا مذہب مانتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اس وقت تک سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کروں، جب تک کہ میں نماز نہ پڑھ لوں، جب تک کہ میں روزہ نہ رکھ لوں، اور اگر اللہ رب العزت نے مجھ پر زکوٰۃ اور حج فرض کیا ہے تو جب تک میں اس کو ادا نہ کر لوں۔ تو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کو بے حد پسند فرماتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانے کو، پینے کو اور شہوتوں کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ تو روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں اور بدلے میں مجھے رب مل جائے۔ جی میرے بھائی اور جی میری بہن، آپ اپنے نفس اور شیاطین سے یہ بھی کہیے گا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مجھے گناہوں سے بچنے میں آسانی ہو جائے۔ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو غیبت نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، اور اپنے دل و دماغ کو شہوتوں سے پاک رکھتا ہوں۔ تو یہ روزہ میرے لیے ڈھال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھ کر اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور اپنے دل و دماغ سے یہ بھی کہیے گا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں باب الریان سے داخل کر لیا جاؤں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے، اور جب روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو باب الریان کو بند کر دیا جائے گا، کیونکہ روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مجھے باب الریان سے داخل کر لیا جائے، اور اپنے دل و دماغ سے یہ بھی کہیے گا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہی روزہ میرے لیے سفارش کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، اس نے میرے لیے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، شہوتوں کو چھوڑا، تو آج آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ رب العزت روزے دار کے حق میں روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور اپنے دل و دماغ سے یہ بھی کہیے گا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت میری منہ کی بو کو مشک سے بھی زیادہ پسند فرمائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں اور اللہ رب العزت میرے منہ کی بدبو کو مشک سے بھی زیادہ پسند فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ روزہ رکھنا میرے رب کا حکم ہے، اور جب میں اپنے رب کے حکم کو مانوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے گا، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے ہی تو بھیجا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی اور خوش کریں، اور اس کی رضا سے، اس کی خوشنودی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ سو اے میرے بھائی اور اے میری بہن، آئیے آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہم آپ سے خوش ہیں، آپ بھی ہم سے خوش اور راضی ہو جائیے۔